لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ باب شہادت الاماء والعبید، یہ باب ہے غلاموں اور لونڈیوں کی گواہی کے بارے میں۔ وقال انس شہادت العبد جائزہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غلام کی گواہی جائز ہے، اذا کان عدلا، جب وہ انصاف والا ہو۔ واجازہ شریح، اور قاضی شریح نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ زرارۃ بن اوفا، اور زرارہ بن اوفا نے بھی۔ وقال ابن سیرین شہادتہ جائزۃ، ابن سیرین کہتے ہیں اس کی گواہی جائز ہے، الا العبد لسیدہ، مگر غلام کی اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں ہے۔ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، اور حسن بصری اور ابراہیم نخعی نے ہلکی پھلکی چیز میں اس کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے۔ وقال شریح کلکم بنو عبید و اما، تم میں سے ہر ایک غلام اور لونڈی کا بندہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے ابن جریج سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ عقبہ بن الحارث سے۔ تحویل، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابن ابی ملیکہ کو سنا، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عقبہ بن حارث نے، یا میں نے ان کو سنا انہ تزوجا، میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے شادی کی تھی ام یحییٰ بنت ابی احاب، ام یحییٰ بنت ابی احاب سے۔ قال، وہ کہتے ہیں فجاءت امۃ سودا، ایک سیاہ رنگ کی لونڈی آئی، فقالت قد ارضعتکما، وہ کہنے لگی تم دونوں کو دودھ میں نے پلایا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عنی، میں نے اللہ کے نبی سے اس بات کا ذکر کیا، آپ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ قال، آپ نے فرمایا فتنحیت، بس میں پیچھے ہٹ گیا، فذکرت ذلک لہ، بس میں نے آپ کے لیے اس معاملے کا ذکر کیا۔ قال، آپ نے فرمایا کیف وقد زعمت انہا قد ارضعتکما فنہاہ عنہا، کیسے ممکن ہے جبکہ اس کا خیال یہ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، آپ نے اسے اس سے روک دیا۔ اس پورے باب کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو غلام ہوتا ہے یا معاشرے کے اندر جو عورت لونڈی ہوتی ہے، کیا ان کی گواہی جائز ہے معاملات کے اندر کہ نہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کے 3 موقف ہیں۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی جائز ہی نہیں ہے، ان کی گواہی نہیں لی جائے گی کسی بھی معاملے میں، اس کے کچھ اپنے دلائل ہیں۔ دوسری طرف امام احمد ہیں، اسحاق ہیں، ابو ثور ہیں، دیگر محدثین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی لی جائے گی جس طرح عام بندے کی گواہی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ان کی گواہی لی جائے گی۔ ایک تیسرا موقف یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی گواہی لی جائے گی، بڑی بڑی چیزوں میں نہیں لی جائے گی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا جو میلان ہے وہ اس طرف ہے، امام احمد اور اسحاق کے موقف کی طرف، کہ غلام اور لونڈی جب وہ عدل اور انصاف والے ہوں تو ہر معاملے میں ان کی گواہی جائز ہے، اور یہی موقف درست معلوم ہوتا ہے۔ اس پر وہ دلیل لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمۃ الباب میں انس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا، صحابی رسول انس بن مالک، ان سے پوچھا گیا کیا غلام کی گواہی جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کی گواہی جائز ہے جب وہ عدل اور انصاف والا ہو، کیونکہ گواہ ہونے کے لیے عادل ہونا شرط ہے، عدل و انصاف والا، تو جب وہ عدل انصاف والا تو ٹھیک ہے، اس کی گواہی جائز ہے۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے گواہ کے طور پر غلام کی گواہی لی۔ کسی نے ان سے کہا یہ تو غلام ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگے ہم سب ایک غلام ہی کے تو بندے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام اللہ کے غلام ہی تھے اور حوا اللہ کی باندی ہی تھی، ہم غلام اور باندی کے بندے ہیں۔
تو کیا ہوا کہ وہ غلام بن گئے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان۔ البتہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ غلام کی اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے، ممکن ہے وہ گواہی دینے میں کچھ طرفداری کر جائے، تو لہٰذا مالک کی حق میں غلام کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ لیکن یہ بات بھی اسی صورت میں ہے کہ جب غلام کے اندر عدل نہ ہو، لیکن اگر غلام عدل اور انصاف والا ہو تو یہ گواہی بھی اس کی لی جا سکتی ہے۔ اور البتہ حسن بصری اور ابراہیم نخعی یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گواہی لے لو، بڑے بڑے معاملات کے اندر غلام کو گواہ نہ بناؤ۔ اس میں ان دونوں کے دلائل ہیں، بہرحال اس میں راجح بات یہی ہے کہ غلام اور باندی کی گواہی جائز ہے سب معاملات کے اندر۔ اسلام کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، جب کوئی عدل اور انصاف والا ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، آزاد ہے، گواہی اس کی لی جائے گی۔ آگے دلیل کے طور پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں نے ابو احاب کی بیٹی سے شادی کی، جب شادی ہو گئی تو ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی تمہاری شادی کیسے ہو گئی ہے؟ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، یعنی تم دونوں آپس میں بہن بھائی ہو، تو تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ دوسری روایات میں آتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ دلیل لے کر آ، تیری بات نہیں میں مانتا ایک عورت کی۔ وہ کہنے لگی میں نے دودھ پلایا تمہیں، وہ کہنے لگے ہمیں نہیں یاد۔ اپنے خاندان کے لوگوں سے پوچھا اس نے ہمیں دودھ پلایا؟ وہ کہتے نہیں۔ لڑکی والوں سے پوچھا پلایا؟ کہتے ہمیں نہیں یاد۔ دونوں نے کہا ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ ماجرا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کہتی ہے تو مان لے، چھوڑ دے، کیوں تو اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھ رہا، بس چھوڑ دے اس کو کہیں اور۔ پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ استدلال یہ ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی، لونڈی نے آ کر یہ کہا کہ میں نے تم دو بندوں کو دودھ پلایا، تمہاری بیوی کو بھی اور تمہیں بھی، تو اللہ کے نبی نے ان کی گواہی کو قبول کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عورتوں کے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اکیلی عورت کی گواہی بھی چلتی ہے۔ عام طور پر شریعت نے اکثر معاملات میں دو گواہ مقرر کیے ہیں، اگر عورتیں ہوں تو پھر ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہیں، لیکن کچھ ایسے عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک عورت کی گواہی بھی چلتی ہے۔ مثلا یہ معاملہ ہے، دودھ پلانے کا معاملہ، عورت کی گواہی چل جائے گی اکیلی کی، یہاں پر دو گواہیاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت اپنے ایام مخصوصہ کے دنوں کو بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے اس دن مجھے ایسے تھا ایسے تھا، تو اس پر گواہی نہیں لی جائے گی اس سے کہ تو گواہ لے کر آ کے تجھے اس دن فلاں ایام تھے تیرے اوپر۔ تو ایسے معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، ان معاملات کے اندر عورت کی گواہی لی جائے گی۔ البتہ جن معاملات میں اسلام نے دو گواہوں کو مقرر کیا ہے اور وہ عورتوں کے ذاتی معاملات نہیں ہیں، وہ عام معاملات ہیں، اس میں عورت کی گواہی آدھی گواہی شمار کی گئی۔ یہاں پر اب اسلام نے عورت کو ایک حیثیت دی اور اس کی بات مانتے ہوئے آپ نے دو کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ عورت کی گواہی لی جائے گی، اسے قبول کیا جائے گا، غلام کی گواہی کو بھی لیا جائے گا جب وہ عدل اور انصاف والے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2659۔